پیش فرما رہے تھے اپنے وہاں میں اگلے سناخار محمد عاشق اتاری قادری، آپ سے التماس کروں گا کہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش فرمائیں۔ ایک دفعہ بولو ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اس یقین سے پڑھ کے ہم پڑھتے ہیں، ہمارے آقا سنتے ہیں، محبت سے پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا بلند آواز سے یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اگر درود پڑھو مومنوں قرینے سے تو یاد رکھو جواب آئے گا مدینے سے۔ جسے جو درود آتا ہے پڑھ لے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کل اپنے سجائے بیٹھا آس مدنی دلائے بیٹھا۔ یہ سمجھ لگی بولے سبحان اللہ کہ کل اپنے سجائے بیٹھا آس مدنی دلائے بیٹھا۔ کل اپنے سجائے بیٹھا آس مدنی دلائے بیٹھا۔ میرے بیڑے حضور آمد، میرے بیڑے حضور آمد، میں تائیوں محفل سجائے بیٹھا۔ کل اپنے سجائے بیٹھا آس مدنی دلائے بیٹھا۔ کل اپنے سجائے بیٹھا آس مدنی دلائے بیٹھا۔ ہے عملہ تو خالق بلے تیری رحمت دی بلے بلے۔ ہے عملہ تو خالق بلے تیری رحمت دی بلے بلے۔ کر کے سونا میں بات تیری، کر کے سونا میں بات تیری، بات اپنی بنائے بیٹھا۔ اور تینو منیا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ تینو منیا جی میں رب نو منیا، اے میں رولا پایا اے دل دے اندیا۔ تینو منیا جی میں رب نو منیا، اے میں رولا پایا اے دل دے اندیا۔ تو یوں قبلہ تے تو یوں کعبہ، تو یوں قبلہ تے تو یوں کعبہ، میں تے مقدی مکائے بیٹھا۔ تو یوں قبلہ تے تو یوں کعبہ، میں تے مقدی مکائے بیٹھا۔ کل اپنی سجائے بیٹھا
آس مدنی دلائی بیٹھا بولو سبحان اللہ نگر نگر تے کوچا کوچا گھر گھر جشن مناؤ اویس بھائی نے میلاد منایا مقصد کیے کہ نگر نگر تے کوچا کوچا گھر گھر جشن مناؤ نگر نگر تے کوچا کوچا گھر گھر جشن مناؤ ایک دوجے نو دے مبارک ایک دوجے نو دے مبارک کہ تو خوشی دے گاؤ سونا آ گیا سونا آ گیا سونا آ گیا مکی آ گیا مدنی آ گیا نگر نگر دے کوچا کوچا گھر گھر جشن مناؤ ایک دوجے نو دے مبارک کے تو کچھ دے گاؤ سونا آ گیا سونا آ گیا سونا آ گیا مکی آ گیا مدنی آ گیا داویں نال مکنا تیرا جو میلاد مناوے بولو سبحان اللہ آواز کونی ہے بولو سبحان اللہ کہ دامے نالم کہنا تیرا جو میلاد مناوے خوشیاں اوندے گھر وچ آون غم کدے نہ آوے خوشیاں اوندے گھر وچ آون غم کدے نہ آوے تیری محفل وچ دیوانے تیری محفل وچ دیوانے اے بھائیوں دے نعرہ سونا آ گیا سونا آ گیا سونا آ گیا مکی آ گیا مدنی آ گیا حاضری دا آخری شعر ہے کچھ بولو سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں ہم میلاد مناتے ہو کہاں لکھا میلاد صحابہ نے میلاد منایا تھا لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے آمد کا جشن مناتے ہو کہاں لکھا ہے سنیے گا کہ مکیوں جس دم ہجرت کی تھی شہر مدینے پیارے مکیوں جس دم ہجرت کی تھی شہر مدینے پیارے لوگ گھراں چوں باہر آ کے کھڑے اڑیکن سارے مکیوں جس دم ہجرت کی تھی شہر مدینے پیارے لوگ گھراں چوں باہر آ کے کھڑے اڑیکن سارے لوگ گھراں چوں لوگ گھراں چوں باہر آ کے کھڑے اڑیکن سارے نظرہ در سرکار تبیاں نظرہ در سرکار تبیاں کر 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 اشارے سونا آ گیا سونا آ گیا سونا آ گیا مکی آ گیا مدنی آ گیا نگر نگر تے کوچا کوچا گھر گھر جشن مناؤ ایک دوجے نو دیو مبارک کے تو خوشی دے گاؤ سونا آ گیا سونا آ گیا سونا آ گیا ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں محمد عاشق قادری آقا علیہ السلام کے حضور اپنی نوکری پیش فرما رہے تھے جن مزہ آیا ایک باری مزہ دے کے بولے سبحان اللہ یہ کہہ رہے سی کہ کلی اپنی سجائی بیٹھا تے آس مدنی دلائی بیٹھا تو پھر میں بھی کیوں نہ کہوں کہ سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں چار مصرے آپ کی جبینوں پہ رقم کرو جس بندے کو میسیج کرنے کا شوق ہے اپنے انباکس میں یہ میسیج ٹائپ کر کے آج سینڈ ٹو آل کر دے کہ سراپا گرد آلودہ وہی لبادہ کر کے بیٹھے ہیں سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں چوتھے مصرے میں سارے بندے ہاتھ اٹھا کے بولنا یہ سارے اٹھ کے چلے جانا کالی اڈی وڈی ہو گئی ہے کہ سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں سونا سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں اسٹیج والے سارے بندے ہاتھ اٹھا کے بولنا ورنہ ہجرت کر کے میں ادھر چلی جا رہی ہے کہ سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں سونا تیرے قدموں میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے نانا سراپا آمدنی سائی چمہ پیر تیرے رب کھلوے سر جدہ دعا سے اے دل دی مادری کوٹھڑی دے در کھلوے سر جدہ دعا سے تیری گزری رات میں اجڑی دی تو کھلوے سر جدہ دعا سے نوشاد میں قبلی کوچی دے لگ ملوے سر جدہ دعا سے سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں تیرے قدموں میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں
دعائیں مانگ لو تم بھی شاہ جیلان کا صدقہ، سنا ہے آج وہ رحمت کشادہ کر کے بیٹھے۔ محبت کو پیسوں سے خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا، جب تک نہ ادا ہو کوئی مسجد نہیں کھلتی، جب تک نہ سویرا ہو اندھیرا نہیں جاتا۔ یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا۔ اپنے بعد میں اگلے ثنا خان محمد عامر منظور آسی صاحب سے التماس کروں گا کہ اپنے مخصوص انداز میں اپنی نوکری پیش فرمائیں گے۔ ایک دفعہ بولیے ذرا نعرہ تکبیر، جنہیں کے بندے بیٹھے پسند ہے بول کو نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے بول ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئین سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ میرے آقا دا فرمانے علی شان کہ تسی جتھے کتھے بھی ہو میری ذات کے درود پاک پڑھو کہ تو ہاٹا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ محبت رکھو سبحان اللہ، محبت رکھو تاکہ پتہ چلے محفل سے بیٹھے ہو پھر رکھ دو سبحان اللہ۔ اپنی حاضر صرف 5 اشعار، اس کو زیادہ نہیں، میرے نام مل کے پڑھیے گا۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، قل حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سرور جی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر، ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی لبوں سے جاری تھا لا الہ الا اللہ، قل حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری، میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو
وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر یاد ہوگا وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ. ذرا گاج باج کے کہیے سبحان اللہ. 2 شعر پیش کرتے 3 شعر. یہ وہ کلام ہے کہ جہاں سنیا دی پہچان بھی ہے تو سنیا دا عقیدہ بھی ہے. محبت نہ کہو سلو سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچ سے اونچا نبی کا جھنڈا اونچ سے اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ایک دفعہ بولیے ذرا سبحان اللہ. اب بلا تمہید التماس گزار عظیم مبلغ اسلام واعظ خوش الحال عظیم مقتدر
الحافظ القاری محمد اویس علی تبسم المدنی قادری، آپ سے التماس کروں گا کہ اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں گے. ایک دفعہ گنج کی بولیے ذرا نعرہ تکبیر. نا 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 ان جنہیں شیان شان استقبال تے کرنا چاہیے ہے نا، ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر. ابیاڑی والے نہ بولو، جڑے بورے میرے نال آئے وہ تو بول بو نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، آمد مصطفیٰ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. ٹائم کافی ہو چکا ہے، ٹائم کی قلت کو پیش نظر انشاءاللہ الرحمن دو چار باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آج کی اس بزم کو انعقاد کرنا سجانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہم لوگوں کو نصیب فرمائے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات کتب احادیث کے اندر جلوہ فرما ہے. چنانچہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ، کہ جو میرا امتی میری ذات پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو کل بروز قیامت میں اپنے اس امتی کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. دیکھیں عمل کتنا چھوٹا سا ہے اور اس عمل کی اجر کتنا بڑا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا امتی میری ذات پر ایک دن کے اندر ہر روز 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو کل میں اپنے اس امتی کے ساتھ کل بروز قیامت میں اپنے اس امتی
تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. ابھی بھی بابا سے بلند حصول برکت نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر کرو اور تم ان کی عزت کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرو. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے 3 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا. نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی بات کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ. نمبر 2 ارشاد فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرو. اور نمبر 3 ارشاد فرمایا صبح و شام اللہ پاک کی پاکی بیان کرو, صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. اب اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 3 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا, لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر کی بات آئی ہے, اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی بات ارشاد فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار ارشاد فرمایا اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ. جب عبادت کا حکم ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ تم صبح و شام اللہ کے رسول کے صبح و شام اللہ پاک کی تسبیح بیان کرو. لیکن جب ادب رسول کی باری آئی ہے اللہ پاک نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ ارشاد فرمایا اے لوگو تم اللہ کے رسول کی عزت بھی کرو, تم اللہ کے رسول کی توقیر بھی کرو. تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی عبادت نہیں ہو سکتی, کوئی عبادت اس وقت تک کامل, وہ ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ادب رسول انسان کے دل میں موجود نہ ہو. ادب رسول جب تک انسان کے دل کے اندر نہیں ہے اس وقت تک انسان کی کوئی عبادت کامل نہیں ہو سکتی, انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب جو ہے وہ اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پکی سچی محبت رکھیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, انسانی ہاتھ بلند کر کے بولو ذرا نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. ادب رسول کے حوالے سے ایک بات, بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا کہ جس نے اللہ پاک کی 200 سال تک نافرمانی, 200 سال تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان رہا. صبح و شام دن رات اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. وہ شخص انتقال کر گیا. لوگوں نے گھسیٹ کر کوڑے کے ڈھیر پر ڈالا. اتنا گنہگار شخص تھا, لوگ اتنے متنفر تھے, اتنی اس سے نفرت کرتے تھے کہ اسے کسی شخص نے دفنانا بھی گوارا نہ کیا. لوگوں نے اٹھا کر کوڑے پر پھینک دیا. لیکن وہ رب بڑا کریم ہے,
وہ رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمایا اور فرمایا اے موسیٰ وہاں جاؤ، وہاں جا کر اس بندے کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچتے ہیں، وہاں پر پہنچے، آپ نے اس شخص کے بارے میں پوچھا، لوگوں نے کہا وہ تو بڑا گنہگار شخص ہے، ہر وقت اللہ پاک کی نافرمانی میں رہتا، ہم نے اٹھا کر اسے کوڑے کے ڈھیر کے اندر ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو اللہ کا حکم ہوا ہے، آپ نے اس کے پاس گئے، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، اسے کفن پہنایا، اسے دفنا دیا، پھر رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا معاملہ کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص نہایت گنہگار ہے، دن رات اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ پاک کی نافرمانی میں گزارتا رہا، لوگوں نے اس کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا، لیکن اے رب کریم تو نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو دفناؤ بھی، اسے دفناؤ بھی، معاملہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ معاملہ ایسا ہی ہے جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی ایک اچھی عادت تھی، اس کے اندر ایک اچھی عادت تھی۔ حضرت موسیٰ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا وہ عادت کیا تھی؟ رب کائنات فرماتا ہے اے موسیٰ اس کے اندر ایک عادت یہ تھی، جب یہ تورات کھولتا تھا نا، اس کے اندر جب یہ دیکھتا تھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے اندر نام دیکھتا تھا تو یہ شخص اس نام کو چوما کرتا تھا، چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا اور آنکھوں سے لگا کر حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا تھا۔ اے موسیٰ لوگ اس کی نافرمانیاں دیکھ رہے ہیں، لوگ اس کے گناہوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن اے موسیٰ میں اپنے محبوب کی توقیر کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے محبوب کے ادب کو دیکھ رہا ہوں۔ اس نے گناہ کیے ہیں ٹھیک ہے، اس نے میری نافرمانیاں کی ہیں ٹھیک ہے، لیکن لوگ گناہگاری کو دیکھ رہے ہیں، میں محبوب کی جاری کو دیکھ رہا ہوں۔ لوگ گناہگاری کو دیکھ رہے ہیں، میں اپنے محبوب کی جاری کو دیکھ رہا ہوں۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، مزید سنیے رب کائنات نے کیا فرمایا۔ فرماتا ہے رب کائنات اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں نے اس شخص کی بخشش بھی فرما دی ہے، اسے جنت کا داخلہ بھی عطا فرما دیا ہے، اور جنت کے اندر 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی کر دیا ہے۔ جنت کے اندر 70 حوروں سے میں نے اس کا نکاح بھی کر دیا ہے۔ استاد صاحب تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، ماشاءاللہ عظیم مبلغ اسلام واحد خوشالحال استاذ العلماء ڈاکٹر حافظ حسن محمود اتاری مدنی ملتان شریف سے تشریف لائے، اور ان کے ساتھ استاذ العلماء مقرر شعلہ بیان واحد خوشالحال عظیم مقتدان حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق اتاری مدنی آپ اکاڑا کی سرزمین سے تشریف لائے۔ تمام احباب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا۔ تمامی احباب تشریف رکھیں، انشاءاللہ استاد صاحب اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرما رہے تھے، ایسے ہی جم کے بیٹھیں انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد قبلہ ہمارے استاد محترم بھی اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں گے۔ ایک دفعہ بولیے ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے اپنے اساتذہ کی بارگاہ میں عرض کیا اور میرے دونوں اساتذہ الحمدللہ تشریف لائے۔ میں ان کا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ
मेरी छोटी सी अर्ज पर उस्ताद साहब पुकारे से उस्ताद साहब कहाँ से तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला दोनों असातिज़ा को दराज़ियों में खैर अता फरमाए, इनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की पाक और बुलंद बारगाह के अंदर दुआ है कि जो चंद कलिमात मैंने अर्ज की है, अल्लाह पाक इसको अपनी पाक और बुलंद बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अब बिला तकबीर इल्तमास गुजार अजीम मुबल्लिग इस्लाम वाइज़ खुशहाल अजीम मुक्तदार आसमान खिताबत के नैयर ताबा जी खतीब अहले सुन्नत सरमाए अहले सुन्नत खतीब निशान वाइज़ खुशहाल अजीम मुक्तदार आसमान खिताबत के नैयर ताबा डॉक्टर मोहम्मद हाफिज हसन महमूद अत्तारी मदनी आपसे इल्तमास करूंगा कि अपने मलफूजात से हमारे कुल्ब व दहन को मुनव्वर फरमाएंगे। एक दफा बोलिए जरा नारे तकबीर। ये जिनके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं अल्लाह इनकी मुस्कुराहट को ऐसे ही सलामत रखे। ऐसी मुस्कुराहट को सलामत रखते हुए हाथ उठाकर बुलंद आवाज में इस्तिकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना वाफ़क़ू अहदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सलामुन अलैहि यौम वुलिदा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। खिताब इंशाअल्लाह अल्लामा साहब का समाअत करेंगे। 5 से 7 मिनट में 2 बातें जो है मैं आपके सामने अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। पहली चीज ये है कि मिलाद कुरान हकीम में कहीं इसका जिक्र है। आज हर चीज में हर शख्स बात करता है और बड़ी जुर्रत के साथ जसारत के साथ जिसे देखें वो गुफ्तगू करता हुआ नजर आता है। तो क्या कुरान हकीम में भी हमें मिलाद का जिक्र और सबूत मिलता है? 3 जगह से कुरान हकीम को मुख्तसर। पहला हम देखें तो रब्बे लम यज़ल ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, कि जब मैं अपने बंदा खास हजरत सैयदना आदम शफीउल्लाह अबुल बशर को पैदा करूं, तख्लीक करूं, उनमें अपनी रूह फूंक दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम सब ने सजदे में गिर जाए। यानी मलाइका को ये हुक्म हुआ कि वो सारे सजदे में गिर जाएं। फसाजदल मलाइका तो कुल्लु मजमऊन, और सारे मलाइका सजदे में गिर गए। ये बयान किस चीज का हो रहा है? तख्लीक का। और किसकी तख्लीक का? हजरत आदम की तख्लीक। अब मिलाद को समझे तो मिलाद क्या है? जो अहले इल्म है वो तो बड़ी आसानी से जानते हैं, और बाकी वो चाहें तो वो अल्लामा रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ये ज़ौक़ भी देंगे कि पूरी पूरी गर्दानें वो सुना भी देते थे और सुन भी लिया करते थे।
तो जो बात कर रहा है लफ्ज मिलाद पे, तो वो जाके पहले बताया ना कि वालदा यलिदु विलादतन फहुवा वालिदुन व वुलिदा यूलदु विलादतन फज़ाका मौलूदुन लम यलिद लम यूलद ला यलिदु ला यूलदु लन यलिदा लन यूलदा ला यलिदन्ना ला यूलदन्ना ला यलिदन ला यूलदन अल अम्रु मिनु लिद लितूलद लियलिद लियूलद वन नहयु अन ला तलिद ला तूलद ला यलिद ला यूलद मौलिदुन, ये ज़र्फ का सीगा है। मौलिदुन जो अरब दुनिया में लोग इस्तेमाल करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत का जो वक्त है उसे मौलिद कहा जाता है। अज़्ज़र्फ़ु मिनु मौलिदुन मौलिदानी मवालिदु व मुवैलिदुन वल आलतु मिन सुगरा वुस्ता कुबरा मीलदुन, असल में मिवलदुन मीलदुन मीलदानी मवालिदु व मुवैलिदुन मीलदतुन मीलदतानी मवालिदु व मुवैलिदतुन मीलादुन। मीलादुन का मतलब क्या है? गर्दान पूरी कर, ये आप कर लेंगे पूरी। तो मीलाद क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला तरीके से विलादत मनाना, उम्दा तरीके से, आला है जरिया, अंदाज, तौर तरीका ऐसा अपना लेना। कुरान हकीम ने क्या फरमाया? वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा, उस दिन पर सलाम हो जिस दिन में जनाबे याहया पैदा हुए। जिस दिन याहया पैदा हुए उस दिन पे सलाम हो। तो इसलिए तो हम कहते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। नहीं, लाखों सलाम ये खुद साख्ता नहीं है, कुरान बता रहा है कि उस घड़ी पर सलाम हो जिसमें नबी पैदा हो। आगे जाए तो जनाबे ईसा के बारे में यहाँ नकिरा है, वसलामुन अलैहि, जनाबे याहया के वक्त में। और जनाबे ईसा की विलादत पे क्या फरमाया जा रहा है? वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, जिस घड़ी जनाबे ईसा पैदा हुए उस पर भी सलाम। जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हर कोई जानता है जनाबे ईसा बगैर बाप के पैदा हुए। हजरत जिब्रील आए, रूह फूंकी, पैदा हुए। जब विलादत का वक्त आया, यानी आन की आन में रूह फूंकी, हजरत जिब्रील ने, आपकी वालिदा हजरत सैयदा मरियम उम्मीद से हुई, वो वक्त विलादत आ गया। अब विलादत के वक्त को हम बड़ी तवज्जो देते हैं, बड़ी अहमियत देते हैं। उस शाख, उस घड़ी में इकट्ठे होकर सलातो सलाम अर्ज करते हैं, अपनी मुनाजात पेश करते हैं। उस घड़ी को सारी घड़ियों पर अफजल जानते हैं। तो वो एक शख्स की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहा भाई ये घड़ी जिसमें हुजूर पैदा हुए हैं, ये घड़ी शबे कदर से भी अफजल है। ये घड़ी लैलतुल कदर, शबे बरात, तमाम घड़ियों से, तमाम अहमियत वाली रातों से अफजल है। बड़ा नामवर आदमी है, लेकिन चूंकि सहाबा ने इसको नहीं मनाया, ये साबित नहीं है, तो लिहाजा इसको मना नहीं सकते। अच्छा भाई, सहाबा ने नहीं मनाया, कुरान तो बता रहा है। अच्छा, पहले कुरान वाली बात पूरी करके फिर सहाबा वाली बात दूसरी है, उसको भी मैंने मुख्तसर बयान किया। अब हजरत मरियम, जब सैयदना ईसा रूहुल्लाह की विलादत का वक्त होता है, तो आपको तलब होती है पीने की और खाने की। जिस जगह पे आप मौजूद हैं वहां ना कुछ खाने को मौजूद है, ना कुछ पीने को मौजूद है, लेकिन आपको तलब है कुछ खाने पीने की चीज की। तो रब ताला ने फरमाया, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नखला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया फकुली वशरबी वक़र्री आइना। ऐ मरियम, इस तने को हाथ लगाओ, खुश्क तना है, लेकिन विलादत की घड़ी है हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह की। अल्लाह फरमाता है इस खुश्क तने को हाथ लगाओ, वो सरसब्ज और शादाब हो गया। घड़ी की घड़ी में नबी की विलादत की घड़ी है, तो खुश्क तना सिर्फ सरसब्ज नहीं हुआ, उस पे फल भी लग गए, समरबार भी हो गया। सैयदा मरियम पर वो फल गिरने भी लगे, और फिर सिर्फ फल गिरने नहीं लगे, वहां पानी भी रवा हो गया। कुरान फरमाता है फाकुली वशरबी वक़र्री आइना, ए मरियम इसमें से खाओ भी सही, पियो भी सही, और अपनी आंखों को भी ठंडा कर। अच्छा, ये बात किसकी विलादत की घड़ी की हो रही है? सैयदना ईसा रूहुल्लाह। आप बड़ी शान वाले हैं, कोड़ियों को हाथ लगाएं, शिफायाब हो जाए, अंधों की आंखों पे हाथ फेरे, उनको अखियारा कर दें। जो बच्चे घर से खा के आए बता दें क्या खा के आए हो, क्या तुम्हारे माँ बाप ने घर में छुपा के रखा है। बड़ी शान वाले हैं,
लेकिन सैयदना ईसा रूहुल्लाह इतनी बड़ी शानों के बावजूद कुर्बे कयामत में जब आएंगे तो हमारे नबी के उम्मती बन के आए। जो हमारे नबी के उम्मती बन के आए उनकी शान ये है कि उनकी विलादत के वक्त खुश्क तने सरसब्ज हो जाए, बेसमर दरख्त समरबार हो जाए, और जहां पानी रवाना हो वहां पानी के चश्मे बहने लग जाए। तो जो घड़ी सैयदुल अंबिया की विलादत की होगी उस वक्त कितने अनवारों तजल्लियात। एक आना के फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा अपने हाथों में है, हमको रोजे जजा, और क्या चाहिए। दूसरी और आखिरी बात, किस सहाबी ने मनाया है। देखिए सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हमारे लिए मिनारा नूर है। तवज्जो इधर रखेंगे आप, बात समझ लें, क्योंकि ये मैसेज आप में से कईयों ने देखा होगा, सुना होगा, आगे भेजा होगा। जनाब उमर के दौर में इतनी बार मिलाद आया, हजरत सिद्दीक अकबर के दौर में इतनी बार आया, जनाब अली उल मुर्तजा के दौर में इतनी बार आया, किसने मनाया। जब उनमें से किसी ने नहीं मनाया तो हम क्यों मनाएं। आए सहाबा किराम किस तरह से मनाते हैं। एक तो वो मारूफ हदीस है मा अजलसकुम वाली, जो मुस्लिम शरीफ की सहाबा ने जलसा मुनक्किद किया हुआ था और हुजूर तशरीफ लाए और आपने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा शुक्राना अदा कर रहे हैं जो अल्लाह ने आपकी नेमत हमें अता फरमाई। मैंने जो बात करनी है वो ये है कि सहाबा ने तर्ज अमल क्या दिया है, जब हुजूर की ताजीम करेंगे तो लिखा हुआ नहीं ढूंढेंगे। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने जब हलक करवाया, सर मुबारक के बाल उतरवाए, तो सहाबा जो थे वो हाथ फैला के खड़े थे हुजूर के बाल लेने के लिए। अब बताएं कुरान में या हदीस में कहीं अल्लाह ने या अल्लाह के महबूब ने उन्हें हुक्म दिया हो कि जब मैं बाल कटवाऊं तो तुमने मेरे बाल जमीन पे नहीं गिरने देने। कहीं नहीं लिखा, ना कुरान में ना हदीस में कि अल्लाह ने हुक्म दिया है या रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है। अच्छा इससे आगे बढ़े, हुजूर जब वुजू करते हैं, आपके वुजू का जो गसाला है सहाबा वो भी जमीन पर नहीं जाने देते। इससे आगे बढ़े तो लुआबे दहन, जो हमारा थूक है, लुआबे दहन नबी रहमत अलैहिस्सलाम का आप जमीन पर डालना चाहते हैं, सहाबा उसे भी हथेलियों पर लेते हैं, सिर्फ हथेलियों पे लेके उसे कपड़ों में नहीं बंद करते, चेहरों पे मलते हैं। अच्छा सहाबा भी पहले ढूंढते हैं ना, लिखा कहां पे है। सहाबा से पहले कमोबेश 1,24,000 अंबिया के सहाबा हो गुजरे हैं, रुफका हो गुजरे हैं। वो ढूंढते कि अगर किसी नबी के रफीक ने, साथी ने, सहाबी ने ऐसा किया है तो हम करेंगे, अगर उन्होंने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन सहाबा ने ये चीज नहीं ढूंढी, बल्कि उन्होंने देखा कि हुजूर की अजमत, तौकीर, इज्जत ऐसे करेंगे जैसे किसी ने कभी ना की, तो हम भी हुजूर का विलादत का दिन ऐसे मनाएंगे इज्जत और एहतराम के साथ कि जैसे किसी ने ना मनाया हो। हाँ अब ये होता है कि अगर कोई खिलाफ शरअ काम करता है, आजकल एक बड़ी वो चल रही है तस्वीर कि मुल्तान के अंदर जी वो एक हूर जो है वो विलादत वाले दिन में, मिलाद वाले दिन में एक हूर आ गई और उस हूर का लोग जो है वो दर्शन कर रहे हैं, शायद आपने ना देखी हो। अब वहां मुल्तान में या कुछ इलाकों में होता क्या है कि लोग जहालत की वजह से ऐसी हरकतें कर लेते हैं, और हकीकत उसकी ये है कि वो बच्ची जो है 11 या 12 साल की है एक आज की रिपोर्ट के मुताबिक, और उसके वालिद या सारे जो आइज़ा व अक़रबा थे वो सारे बच्चों को उम्दा लिबास पहना के इस दिन में बाहर निकलते हैं। अगरचे ये नहीं करना चाहिए, जो बच्ची थोड़ी इस उम्र में पहुंच गई है उसे यूं नमूदो नमाइश के लिए बाहर लाना, हम इसे किसी तौर पर दुरुस्त नहीं कहते। इस तरह की अगर कोई हमाकत या जहालत करता है, एक बंदे ने की है वो गलत किया, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और वो दुरुस्त अंदाज नहीं। दुरुस्त अंदाज के साथ इज्जत, एहतराम, ताज़ीम और तौकीर के साथ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाना चाहिए। और ये बिल्कुल कुरान से भी साबित है, हदीस और सहाबा के अमल से भी इसका सबूत और प्रूफ मिलता है। रब्बे लम यज़ल इस हाज़री को कबूल फरमा। नारे तकबीर।